لا رب لنا غیرک، تیرے علاوہ کوئی بھی ہمارا رب نہیں ہے، ولا الہ غیرک، اور تیرے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں ہے۔ یعنی یہ اقرار بندہ پہلے کر چکا ہے کہ میں کسی کے آگے سجدہ نہیں کروں گا، کسی غیر اللہ کو نہیں پکاروں گا، کسی غیر اللہ کی نظر و نیاز نہیں کروں گا، یہ اقرار پہلے کر چکا ہے عالم ارواح کے اندر۔ اور پھر اب آپ حالت دیکھ رہے ہیں کہ اسی اقرار کو توڑ رہے ہیں، حالانکہ رسول بھی آیا، اس نے بتلایا، قرآن بھی واضح دلیل ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی واضح دلیل ہے کہ اللہ سے اقرار کر چکے ہو کہ ہم شرک نہیں کریں گے، پھر بھی شرک کرتے ہیں تو کتنے بڑے مجرم ہیں۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج انشاءاللہ ہم دو سبق پڑھیں گے، ایک ترجمہ قرآن کا اور ایک تقویت الایمان توحید کا سبق انشاءاللہ۔ پہلا ترجمہ قرآن ہے سورۃ القدر، اللہ کی توفیق سے ہم شروع کرتے ہیں۔ سورۃ بینہ مکمل ہو چکی تھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ، بے شک ہم نے اس کو نازل کیا، فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کی رات میں۔ اصل میں معنی اس کا ہوگا قدر کی رات میں یا قدر والی رات میں۔ وما ادراک، اور آپ کو کیا معلوم اور آپ کیا جانیں، ما لیلۃ القدر، قدر کی رات کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، قدر کی رات بہتر ہے 1000 مہینوں سے۔ یہ تھا ترجمہ 3 آیات کا، ہم اس کی مختصر وضاحت آپ کے سامنے رکھتے ہیں، تفسیر۔ پہلی آیت کے اندر قدر کا تذکرہ ہوا، اور یہ قدر جو ہے تینوں آیتوں کے اندر لفظ ہے قدر۔ قدر کی معنی مقام ہے، مرتبہ، اہمیت، منزلت والی یہ رات ہے، جس کی وجہ سے اس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، اور اس کو لیلۃ الحکم بھی کہا جاتا ہے۔ لیلۃ الحکم کیوں؟ اس لیے کہ اس رات کو لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ خاص طور پر احکامات نازل کرتا ہے اور فیصلے کرتا ہے لوگوں کے خاص، تو پھر لوگ اور فرشتے جو ہے وہ کام جو ہے پورے سال کی ذمہ داری لے کر آتے ہیں، اس لیے لیلۃ الحکم بھی اس کو کہتے ہیں۔ اور اتنی فرشتوں کی تعداد ہوتی ہے کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے اس رات کو، جتنے فرشتے آتے ہیں اتنے آتے ہیں کہ یہ سمجھے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے، اتنے فرشتے اس رات کو اترتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس رات کی عبادت کی بڑی فضیلت ہے، اس لیے اس کو قدر کی رات کہا گیا۔ یہ فتح القدیر کے اندر موجود ہے بات۔ یہ رمضان المبارک کی ایک رات ہوتی ہے، آخری عشرے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں ان طاق راتوں کے اندر اس کو تلاش کرو۔ باقاعدہ طور پر اگر آپ کہیں کہ اعتکاف بھی اس کی وجہ سے ہوتا ہے تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہوگا کہ اعتکاف بندہ کرتا ہے تاکہ قدر کی رات کو تلاش کرے، اس کی اتنی اہمیت ہے۔ طاق راتوں میں یہ ہوتی ہے، کوئی بھی ہو سکتی ہے، 21ویں بھی ہو سکتی ہے، 23ویں بھی، بعض اوقات بعض لوگوں کا خیال ہے کہ 27ویں ہوتی ہے، تو ایسا نہیں ہے، کسی روایت کے اندر یہ نہیں ہے کہ 27ویں ہی ہوتی ہے، اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ 21ویں ہوتی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 21ویں کو قدر کی رات دیکھی تھی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خود فرما دیا کہ اس کو تلاش کرو، اس کو تلاش کرو طاق راتوں کے اندر، تو پھر اس بعد میں کوئی بھی جو ہے ان باتوں کا اعتبار نہیں ہوگا کہ 27 ہے یا 21 ہے، بلکہ 5 راتوں کو خوب عبادت کرنی چاہیے تاکہ قدر کی رات حاصل ہو سکے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ قرآن مجید قدر کی رات میں نازل ہوا، یہ رمضان میں نازل ہوا۔ یہ رمضان کی یہ فضیلت ہے، رمضان کے مہینے کی یہ فضیلت ہے کہ تورات بھی رمضان میں نازل ہوئی، انجیل بھی رمضان میں نازل ہوئی، اور قرآن مجید بھی رمضان میں، یہ رمضان المبارک کی فضیلت ہے۔ تو قرآن مجید بھی رمضان میں نازل ہوا، اور یہ کیا مطلب ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا؟ اس میں قرآن کی ابتدا ہوئی، قرآن لوح محفوظ سے نیچے اترا کب؟ جب رمضان المبارک کی لیلۃ القدر کی رات تھی۔ یہاں پر جو صاحب تفسیر لکھتے ہیں کہ
یہ قرآن مجید کو اتارنے کا آغاز ہوا۔ آغاز کیا جو لوح محفوظ ہے اس کو بیت العزت میں جو آسمان دنیا پر ہے، بیت العزہ آسمان دنیا پر ہے، ایک مرتبہ اتار دیا اور وہاں سے حسب وقع نبی پر اترتا رہا اور 23 سال میں پورا ہوا۔ اب رب العزت نے بیت العزہ پر آسمان دنیا پر نازل کر دیا لوح محفوظ سے اس رات کو، لیلۃ القدر کی رات کو۔ پھر جو موقع آتا گیا اس موقع پر جبریل امین وہ قرآن کی وحی لے کر آتا رہا، کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، اللہ تعالیٰ کا یہ کلام تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں محفوظ کر لی تھی اور پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا پر یہ نازل کر دی لیلۃ القدر میں۔ پھر جب ضرورت ہوئی اور اللہ کے حکم سے وہ باتیں پہنچائی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جبریل امین کے ذریعے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا اور مخاطب کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کیا جانیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے، مطلب کہ اس کی بڑی فضیلت ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرما رہا ہے کہ آپ کیا جانیں، جس کا مطلب ہے کہ اللہ کے رسول کو یہ فضیلت اور اہمیت بتلائی جا رہی ہے کہ اس کی بڑی اہمیت ہے۔ تو تمام انسانوں کے لیے یکساں یہ آیت ہے کہ آپ کیا جانیں کہ لیلۃ القدر کی کیا فضیلت ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایک رات 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ ایک رات 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اب یہاں پر صاحب کتاب نے بھی اور تفسیر نے جو صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ انہوں نے بھی ایک اندازہ ذکر کیا ہے جو اکثر طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ یہ 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں، 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی رات کی عبادت اتنی عظیم اور اتنی فضیلت والی ہے کہ یعنی ایک رات کی عبادت 83 سال 4 مہینوں کے برابر ہے۔ اب یہاں پر یہ بات بھی میں وضاحت کر دوں کہ آپ نے کوئی عبادت کی لیلۃ القدر میں، رمضان المبارک کی لیلۃ القدر کی رات آپ نے عبادت کر لی، آپ نے کوشش کی، جستجو کی اس کو حاصل کرنے کی، بعض اوقات پتہ چل جاتا ہے کہ یہ رات ہے، نشانیاں بھی ہے اس کی بڑی ایک طویل جو ہے اس کی وضاحت اور تفسیر موجود ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے، اس کے فضائل کیا ہے، اس کے مناقب کیا ہیں، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، آپ نے فرمایا کہ جس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا، یہ سمجھ لے کہ لیلۃ القدر کو تراویح پڑھی اور رات کی عبادت کی نوافل پڑھے، فرمایا کہ یہ پڑھنا ایسا ہے جس نے ایمان کی حالت میں اور اللہ سے اجر کی امید کے ساتھ پڑھے، یہ نوافل، یہ قیام کیا، تراویح پڑھی، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے ایک رات۔ تو اب 83 سال 4 مہینہ عبادت کے برابر ہے یہ رات۔ آپ یہاں پر ایک سجدہ کرتے ہیں تو یہ سمجھ لے کہ یہ سجدہ آپ نے 83 سال 4 مہینے ایک سجدہ یہ بار بار کیا ہے۔ آپ نے 2 نفل پڑھ لیے تو یہ سمجھے کہ آپ نے 83 سال 4 مہینہ ہر رات آپ نے 2 نفل پڑھے۔ حالانکہ کسی کی کتنی عمر ہے کیا پتہ، کسی کی 83 سال ہو یا نہ ہو، لیکن یہ عبادت ایک دن کی رات کی، ایک رات کی عبادت وہ 83 سال کے برابر ہے۔ بڑی عظیم فضیلت ہے یہ کہ آج کل تو ہمارا یہ حال ہے کہ آج کے دور کے اندر ایک تو ہماری عبادتیں نامکمل ہیں، ادھوری ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہیں، اور جب لیلۃ القدر کی رات آتی ہے، رمضان کا آخری عشرہ آتا ہے، وہ بھی ایک رات کو جاگ کر جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے رسول نے طریقہ بتلایا ہے کہ 5 راتوں میں تلاش کرو، اس کی فضیلت اور اہمیت بہت زیادہ ہے، اس لیے جو ہے اس رات کو جاگنا چاہیے، اس کا باقاعدہ طور پر 5 راتوں کو اٹھ کر قیام کرے، عبادت کرے، بڑی فضیلت ہے۔ انشاءاللہ اگلی آیات کو ہم بعد میں پڑھیں گے۔ تو لیلۃ القدر کی فضیلت میں ایک بات یہ آخری میں کر دوں کہ اس کی اتنی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے نام سے سورت نازل کی، یہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے کہ اس کے نام سے سورت نازل ہوئی ہے۔ اس میں سارے کا سارا ذکر جو ہے لیلۃ القدر کے بارے میں، اور کوئی ذکر نہیں ہے، آگے جو ذکر آ رہا ہے یہ سارا اسی رات کے بارے میں تذکرہ ہے اور اس کی فضیلت ہے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی فضیلت ہوگی اس رات کی۔ اس کے بعد آج عقیدے کا سبق ہے۔ ہم نے پڑھا تھا اللہ تعالیٰ شرک سے بیزار ہے، اللہ تعالیٰ مشرک سے اور جس کو اللہ کا شریک بنایا جاتا ہے دونوں سے اللہ بری ہے،
اللہ بیزار ہے دونوں سے۔ اس کے بعد ازل میں توحید کا اقرار، ازل میں توحید کا اقرار، اللہ تعالیٰ نے روحوں سے ایک اقرار لیا، روحوں سے اقرار لیا۔ اقرار کیا لیا؟ کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ اقرار لیا۔ یہاں صاحب کتاب نے ایک مسند احمد کی حدیث نقل کی ہے اور قرآن مجید صورت اعراف کی آیت بھی نقل کی ہے۔ صورت اعراف کی جو آیتیں ہیں وہ ہیں 172 اور 173، یہ آیات ہیں، 2 آیتیں ہیں۔ ان میں کیا اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، اور جب آپ کے رب نے بنی آدم کی پشت سے ان کی اولاد نکالی، بنی آدم کی پشت سے ان کی اولاد نکالی، یعنی سارے کی ساری انسانیت نکالی، ان سے اقرار کروایا، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور ان کو گواہ بنایا اپنے نفس پر، اقرار کروایا ان سے، ان کے نفسوں کو گواہ بنایا۔ کیا گواہ بنایا؟ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو سب نے کہا کیوں نہیں، شہیدنا، ہم گواہی دیتے ہیں، ان تقولوا یوم القیامہ انا کنا عن هذا غافلین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اقرار لینے کا مقصد کیا تھا، کہ تم نے کہا کیوں نہیں، اللہ ہمارا رب ہے، یہ اقرار کرنے کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ کہیں قیامت کے دن تم اقرار سے انکار نہ کر دو، اللہ کے رب ہونے سے انکار نہ کر دو، قیامت کے دن تم بہانہ تلاش کر کے کہو کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ تو یہ اقرار اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیا ہے، اور اس اقرار کو قرآن میں نازل کر دیا کہ یہ اقرار لیا گیا ہے، اگرچہ کسی کو ابھی یاد نہ ہو، لیکن فطرت کے اندر توحید موجود ہے، فطرت کے اندر اللہ کا تصور موجود ہے، ذہن کے اندر اللہ کا تصور موجود ہے۔ ہر انسان کے پیدا ہونے والے کو ایک تصور ذہن میں ہوتا ہے کہ میرا اللہ ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اللہ نے اقرار لیا ہوا ہے، اور پھر قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا تاکہ کوئی انکار نہ کر سکے۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں تو ہمیں 100% یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اقرار لیا ہوگا، کیونکہ قرآن میں موجود ہے۔ تو فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن کہو کہ تم ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اقرار لیا۔ او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل، یا تم یہ کہنے لگ جاؤ، یا یہ کہنے لگ جاؤ کہ ان تقولوا یوم القیامہ، بلکہ او تقولوا، یا یہ کہنے لگ جاؤ انما اشرک آباؤنا، کہ باپ دادا نے پہلے سے شرک کیا تھا۔ اشرک آباؤنا، ہمارے باپ داداؤں نے شرک کیا تھا، من قبل، ہم سے پہلے، وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، اور ہم جو ہے ان کے بعد ان کی اولاد بنے۔ پہلے تو باپ دادا نے شرک کیا تھا، پھر ہم ان کی اولاد بنے۔ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ، تو کیا جو کام اہل باطل کرتے رہے اس کے بدلے تو ہمیں ہلاک کر دیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت میں تم 2 اعتراض نہ کرو۔ ایک اعتراض یہ کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا تو ہمارا رب تھا، دوسرا اعتراض یہ کہ کہیں یہ کہہ دو کہ ہمارے باپ دادا کر رہے تھے، ہم نے ان کی وجہ سے کیا، تو گویا کہ آپ، یعنی گویا اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی سزا دے رہا ہے، کیونکہ ان کو ہم نے دیکھا، انہوں نے شرک کیا، ہم نے بھی شرک کیا، اللہ ان کی سزا دے رہا ہے، ان کی وجہ سے کیا ہم نے، تو ہماری تو اس میں غلطی نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ کوئی بہانہ نہ بنے تمہارا، اس لیے ہم نے بتا دیا کہ ہم نے اقرار سب سے لیا ہے، تمہارے باپ داداؤں سے لیا، تم سے بھی لیا ہے۔ تمہارا یہ بہانہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے باپ دادا نے کیا تھا تو اب جو ہے ہم جو ہے بے قصور ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ تم ہر ایک کا پر ضروری ہے کہ وہ توحید پر چلے۔ اس کے باپ دادا اگر غلطی پر تھے تو وہ غلطی پر تھے، لیکن اس کی الگ سے اللہ پوچھے گا، الگ سے سوال ہوگا، اس کا حساب و کتاب الگ ہوگا۔ ایک مسند احمد کی حدیث ہے، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اسی قول کی تفسیر میں، اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظہورہم ذریۃہم قال جمعہم فجعلہم ارواحا، یہاں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جمع کیا سب کو، فجعلہم ارواحا، اور ان کے روحوں کو بھی ان کی طرف لوٹایا، ان کو روحوں کے ساتھ جمع کیا، ثم صورہم فاستنطقہم فتکلموا ثم اخذ علیہم العہد، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے
ان کی روحوں کو جمع کیا، ان کو جمع کیا روحوں کے ساتھ، اور جوڑا جوڑا بنایا، پھر ان کی صورتیں بنائی، ان کے جوڑے جوڑے بنائے، پھر ان کی صورتیں بنائی، پھر انہیں قوت گویائی بخشی، بولنے کا بھی اللہ تعالیٰ نے اس وقت طاقت دی عالم ارواح کے اندر، پھر انہیں پھر جو ہے قوت گویائی کی توفیق دی، بات کرنے کی توفیق دی، تو ان سے عہد و پیمان لیا، اور ان پر خود ان ہی کو گواہ بنا کر فرمایا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اللہ ان کو، اولاد آدم کو، تمام انسانیت کو گواہ بنا رہے ہیں، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے جواب دیا کہ بے شک آپ ہمارے رب ہیں۔ فرمایا میں 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کو تم پر گواہ بناتا ہوں، اور تمہارے باپ آدم کو بھی کہیں قیامت کے دن یہ نہ کہنے لگو کہ ہم بے خبر تھے۔ یعنی آدم بھی گواہ ہے کہ اس کے سامنے تمام روحوں کو، اس کی اولاد کو جمع کیا ہے، اس کے سامنے وہ بھی موجود ہے، ساری اس کی اولاد، ان کی روحیں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے جسم کے ساتھ ان کو لوٹایا، آدم دیکھ رہے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے نا، سیدنا آدم نے دیکھا تھا، اور سب کو دیکھ کر داؤد علیہ السلام کی طرف دیکھا، اور ان کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ یہ خوبصورت کون ہے؟ تو پھر بتایا گیا کہ یہ آپ کی اولاد میں سے نبی ہوگا۔ تو داؤد علیہ السلام کو دیکھا، تو اس کا مطلب ہے سب جسم والے تھے، سب کو اللہ تعالیٰ نے جسم اور روحوں کے ساتھ عالم ارواح میں جمع کیا تھا اور ان سے اقرار لیا۔ اللہ نے فرمایا آسمانوں کو، زمینوں کو تم پر گواہ بناتا ہوں، تمہارے باپ آدم کو بھی قیامت کے دن یہ نہ کہنے لگو کہ ہم بے خبر تھے۔ یقین مانو کہ نہ میرے سوا کوئی معبود ہے اور نہ کوئی رب ہے، نہ میرے سوا کوئی معبود ہے اور نہ کوئی رب ہے، میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرنا۔ میں تمہارے پاس اپنے رسول بھیجتا رہوں گا جو تمہیں میرا یہ عہد و پیمان یاد دلائیں گے۔ قُلْ نَهْبِطُ مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو جب جنت سے اتارا گیا، پھر فرمایا کہ قُلْ نَهْبِطُ مِنْهَا جَمِيعًا، سارے کے سارے اب جنت میں نہیں رہو گے، جنت سے اتر جاؤ۔ پھر میری طرف سے ہدایت آئے گی، جو اس ہدایت کو فالو کرے گا، اس کے مطابق چلے گا، اس پر کوئی خوف، کوئی غم، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، یعنی وہی کامیاب ہے، اور جو جھٹلائے گا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ تو یہ سورۃ بقرہ میں اسی بات کی تفسیر ہے، سمجھو۔ یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے پاس اپنے رسول بھیجتا رہوں گا جو تمہیں میرا یہ عہد و پیمان یاد دلائیں گے۔ رسول آ کر ہمیں کس نے بتایا؟ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں کس نے بتایا؟ اللہ کے رسول آئے دنیا میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی گئی، رسالت دی گئی، آپ پر قرآن نازل ہوا، تو قرآن کے ذریعے ہمیں پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں، سورۃ اعراف میں آیتیں اتری کہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں جمع کیا تھا، اقرار لیا تھا، رسول نے بتایا۔ پچھلی امتوں کو بھی اسی طرح رسولوں نے بتایا کہ فطرتاً اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی تمہارے سے اقرار لے لیا تھا، تم سے وعدہ لے لیا تھا، پیمان لے لیا تھا، اور تم پر اپنی کتابیں اتاروں گا۔ سب نے جواب دیا کہ ہم اقرار کر چکے ہیں، کتابیں اتاروں گا، رسول بھیجوں گا۔ سب نے کہا کہ ہم اقرار کر چکے ہیں کہ توحید کے معاملے میں ہم آپ سے شرک نہیں کریں گے، یہ اقرار ہے، تو ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا معبود ہے، تیری عبادت ہی کریں گے، کوئی بھی کسی بھی معاملے میں جو ہے ہم کبھی کوتاہی نہیں کریں گے۔ یہ اللہ سے اقرار کیا سب انسانیت نے کہ آپ ہمارے رب اور معبود ہیں، آپ کے سوا نہ کوئی ہمارا رب ہے اور نہ آپ کے علاوہ کوئی ہمارا معبود ہے۔ ربنا و الہنا لا رب لنا غیرک ہے، تو ہمارا رب ہے اور معبود ہے، لا رب لنا غیرک ہے، تیرے علاوہ کوئی بھی ہمارا رب نہیں ہے، ولا الہ غیرک، اور تیرے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں ہے۔ یعنی یہ اقرار بندہ پہلے کر چکا ہے کہ میں کسی کے آگے سجدہ نہیں کروں گا، کسی غیر اللہ کو نہیں پکاروں گا، کسی غیر اللہ کی نظر و نیاز نہیں کروں گا، یہ اقرار پہلے کر چکا ہے عالم ارواح کے اندر۔ اور پھر اب آپ حالت دیکھ رہے ہیں کہ اسی اقرار کو توڑ رہے ہیں، حالانکہ رسول بھی آیا، اس نے بتلایا، قرآن بھی واضح دلیل ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان بھی واضح دلیل ہے کہ اللہ سے اقرار کر چکے ہو کہ ہم شرک نہیں کریں گے، پھر بھی شرک کرتے ہیں تو کتنے بڑے مجرم ہیں۔ اس سے بڑا کوئی مجرم کہ اللہ نے بتلا دیا، رسول بھی بھیج دیا، اس کے باوجود یہی کام ہو رہا ہے۔
آگے صاحب کتاب نے کچھ اضافہ ذکر کیا ہے، لیکن انشاءاللہ اگلے سبق میں اس اضافے کو بھی ہم پڑھیں گے اسی حوالے سے کہ جو اقرار ہو رہے تھے اس موقع پر کچھ اور بھی آدم علیہ السلام نے باتیں کی تھی اور سوالات کیے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس